چیزوں کو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کو بلوچستان کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. ہمیں یہاں ایون پرائیویٹ سیکٹر سے ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ نہیں ملتی, ہمیں یہاں کوئی اور فیسیلیٹیشن نہیں ملتی. کوئٹہ جیسے اتنا بڑا شہر ہے اس کے اندر اس پہ بہت بڑا فقدان ہے, اور رورل بلوچستان میں تو اگر آپ جائیں تو اس میں اور کمی بیشی نظر آتی ہے. سو میں آج کے دن کے حوالے سے اس پورے ایفرٹ میں آپ سب کو اور آپ سب سے منسلک جو آپ کے کولیگز ہیں اور جو اس دنیا میں آج نہیں رہے, چاہے وہ ہیلتھ میں ہو, سول ایڈمنسٹریشن میں ہو, باقی سارے ہوں, آپ سب وی ریئلی اپریشیٹ ہر لحاظ سے. یس, یہ ایک ذمہ داری بھی ہے, میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو ایک ایفرٹ ڈالا گیا یہ واقعی لوگوں کو اس حوالے سے جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں اتنا کم ہے. کووڈ سے میرا خیال منسلک آپ, میرا آڈینس, آپ لوگ زیادہ واقف ہیں اور زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں بنسبت ہمارے. لیکن کووڈ-19 نے ایک دنیا میں ایک چینج ایک بہت بڑا لایا ہے, ہر لحاظ سے چینج لایا ہے. سوشو چینج لایا ہے, ایک دنیا کا ایک سوشو اکنامک جو ایک بالکل چیزوں کو موو کرنے والی چیزیں ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں. بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, ہیلتھ کیئر ٹوٹل چینج ہوا ہے, ہاؤس ہولڈ بالکل چینج ہوا ہے, لائیولیہڈ میں پیرنٹ ہوڈ بہت چینج ہوا ہے. ہر لحاظ سے ہم اپنی زندگی میں اس کو, ہماری ہر چیز کو بدلتے ہوئے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہر دن ہماری زندگی سے وابستہ کسی نہ کسی چیز کو بدل رہی ہے. ہمارے تعلقات بدل رہے ہیں, ہمارا ملنا بدل رہا ہے, ہمارا ایک اپنا ایک جو گھر کے اندر ایک ماحول ہے اس میں ہم نے فرق دیکھا ہے. اور یہی چیز ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کتنا آگے چلتی ہے, کتنے چیلنجز ہمارے ساتھ لاتی ہے. یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کے آنسر شاید میں اور آپ آج نہیں دے سکتے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ آئیں گے ضرور. اور یہ بات ضرور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے ہیلتھ رسک اور اس کے ہیلتھ جو ریزلٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ آئے گا وہ آپ کا سوشو اکنامک امپیکٹ آئے گا, بہت بڑا. دنیا کا کاروبار, دنیا کا ایک سوشو امپیکٹ بالکل نیچے کی طرف گیا ہے. کل میں بہت سارے ایسے آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں نیٹ پہ چیزیں ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو صدیوں سے ایز بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز چل رہے ہیں, بہت سارے بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں, بہت سارے ختم ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ واپس پاکستان آ رہے ہیں. تو ہمیں اس چیلنج کے لیے بھی تیاری کرنی ہے, اور بلکہ سب سے بڑی چیلنج جو ہمارے لیے ابھی آئے گا اس کا بھی ہیلتھ کیئر پہ ایک بہت بڑا اثر پڑے گا. شاید کووڈ کے حوالے سے اتنا نہ پڑے, لیکن ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز پہ بہت آئے گا. جنرل ہیلتھ کیئر پہ آئے گا, جو چیزیں اس سے کریٹ ہوں گی اس پہ آئے گا. تو ہمارے لیے اسی لیے بڑا ضروری تھا, اور میں بڑا اس حوالے سے خوش ہوں کہ دوستین صاحب جب سے سیکرٹری بنے ہیں, دوستین صاحب نے ایک بہت بڑا ایفرٹ ڈالا. یہ نہیں کہ پچھلے ماضی میں جتنے سیکرٹریز آئے انہوں نے ایفرٹ نہیں ڈالا, سب نے اپنی طرح اپنی کوشش کی ہے. لیکن یہ اچھا ہے کہ یہاں پہ ایک سینئر آفیسر ہوتے ہوئے جس طریقے سے وہ چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر کریں. کمی بیشی آتی ہے, ہر انسان 100% آؤٹ کم نہیں دے سکتا, کیونکہ ایک سرٹن انوائرمنٹ بھی اس کے پاس ہوگا تب جا کے وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دے سکتا ہے. تو ہم ہیلتھ کیئر کی طرف جس طرح بھی بڑھ رہے ہیں, میں امید رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ جس طرح کا پلان بنایا گیا ہے اور جس طرح بجٹ میں ہم نے اس کو ریفلیکٹ کیا ہے, کووڈ کے حوالے سے کیا ہے, جنرل ہیلتھ کے حوالے سے کیا ہے, فیسیلیٹیشن کے حوالے سے کیا ہے, ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے کیا ہے, اکوپمنٹ ہو, پیکیجز ہوں, باقی چیزیں ہوں, یہ وہ ساری چیزیں کہ اگر وقت کے ساتھ ہم اسی طرح ان کے اندر اپنا آؤٹ پٹ ڈالتے رہیں گے تو یہ دن دور نہیں کہ بلوچستان میں ایک دن ہم ہیلتھ کیئر کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. یہ کانسٹنٹ ان پٹ اور انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, اور جب تک آپ اداروں کے اندر کانسٹنٹ ریگولر ان پٹ نہیں دیں گے یہ ادارے تباہی کی طرف جاتے ہیں, پھر یہ کولیپس کر جاتے ہیں. ہاسپٹلز اسی طرح ہیں, فیسیلیٹیشن اسی طرح ہے, ریکوائرمنٹ اسی طرح ہے. آج ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ایک ضلع کے اندر جائے اور کام کرے, لیکن وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی میں کہاں جاؤں, نہ میرے پاس گھر ہے, نہ اپنی فیملی کو لے جا سکتا ہوں, نہ میں دفتر بیٹھ سکتا ہوں, نہ میرے اس ہاسپٹل کے اندر وہ سروسز ہیں جن سے میں لوگوں کا علاج کر سکوں. تو میرے لیے اس حلقے میں جانا
صرف ایک گیسٹ کی صورت میں ایک وزٹر ہوگا، باقی میں نہیں کر سکتا کچھ. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو اکوپ کریں، ہر لحاظ سے اکوپ کریں. ان کی نیڈز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کی ایک لیونگ ریکوائرمنٹ ہے، ان کا ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہے، ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ آف تھنگز بھی ہیں. یہ ساری ٹولز جب تک آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی بہت بیسٹ آؤٹ کم آپ کو دے گا. امپاسبل ہے. لیکن ہمارے یہاں سم ہاؤ یہ نیچر رہا ہے کہ ہم چیزوں کے اندر انویسٹ نہ کریں اور ایکسپیکٹیشنز 100% رکھتے ہیں. اور پھر جب یقینی طور پہ 100% ایکسپیکٹیشن آپ رکھتے ہیں اور آپ کو وہ ٹاسک، وہ آپ کو ٹارگیٹس جب نہیں ملتے تو obviously اس کا ایک بہت بڑا ملبہ افسروں پہ یا اداروں پہ نکلتا ہے کہ دیکھیں جی پرفارم نہیں کر سکے. لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس ادارے کو کس چیز کی ضرورت ہے. ایک بڑے لیول پہ، چھوٹے لیول پہ تو ہو جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ جی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ڈیسیجن میکرز جن میں منسٹرز ہیں، چیف منسٹر ہے، اسٹیک ہولڈرز ہیں، سیکرٹریز ہیں، کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنی نیڈز اسیس کرنی چاہیے اور پھر ان اسیسمنٹس کے اوپر ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. اور جب آپ وہ کام کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ خود آٹومیٹکلی بہتر نظر آئے گا.